پلیز اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 بھوکے بچے اور حضرت عمر کا دلچسپ اور ایمان کو تازہ کرنے والا ایک نہایت ہی دلچسپ اور خوبصورت اسلامی واقعہ۔ ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان مجھے کچھ کھانے کو دو، ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ۔ اور دوسرا بچہ بھی رو رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے شدید بھوک کی وجہ سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ بھی زار و قطار رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ امی جان کیا مجھے مر جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی نیک بندی، تو جس حال میں ہے تیرا کون ذمہ دار ہے؟ اور عورت نے جب جواب دیا اور کہا، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے مخاطب ہوئے، فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے بارے میں بتایا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو وہ ہم سے غافل رہے، یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رایا کی کچھ خبر نہیں؟ اور عورت کو یہ بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، امیر المومنین کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور شہد کا اور گھی کا ایک ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور محافظ سے فرمایا، اس سامان کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ سامان اپنی پیٹھ پر نہ لادیں بلکہ مجھے حکم دیں، یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں۔ چوکیدار نے بہت کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور چوکیدار سے کہنے لگے کہ تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میرے پیٹھ پر لاد، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد، گھی، آٹا اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں شہد اور گھی کو ملایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی نیک بندی، کل عمر کے پاس جانا اور وہاں میں موجود ہوں گا اور تمہارے حالات کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے اور سردی لگ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ جس طرح جب میں آیا تھا تو بچے رو رہے تھے، جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں آ گئی۔
وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے اور اس سے فرمایا، اللہ کی نیک بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت نے کہا، معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے نیک حکمران عطا کرے جو غریبوں کا احساس کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ حکمران عطا فرمائے، آمین۔ پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔